مسافر آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو شاید ان میں کوئی دم کرنے والا ہو۔ تو وہ ان کے پاس آئے، آگے کہا کہ جی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ شرمندے تو تھے، انہوں نے تو کوئی اچھی مہمان نوازی نہیں کی تھی، بہرحال اب اور حل کوئی نہیں تھا، اسی شرمندگی کے عالم میں آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ میں کوئی اگر دم کرتا ہو تو مہربانی کریں سردار کو دم کر دیں۔ وہ ان کے جو امیر تھے اس قافلے کے، انہوں نے کہا ہاں میں دم کرتا ہوں، مگر میں مفت دم نہیں کرتا ہوں، میں اس کے لیے معاوضہ لوں گا اچھا خاصا۔ سردار کی جان پر بنی ہوئی تھی، انہوں نے جتنی بکریاں مانگی انہوں نے بکریاں ان کے حوالے کی، یہ بکری لے، ہمارا سردار اگر ٹھیک ہو گیا تو آپ کا جو مطالبہ ہے ہم پورا کر دیں گے۔ انہوں نے خاصی بکریوں کا مطالبہ کر دیا، مجھے یاد تو نہیں ہے کتنی بکریاں مانگی تھیں، لیکن بہرحال اچھا مطالبہ کیا انہوں نے۔ یہ گئے، نے اللہ پر اعتماد تھا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، الحمدللہ رب العالمین سب مسانی پڑھ کے دم کیا۔ سردار جو تکلیف کے ساتھ بے ہوش پڑا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا، بس ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ بکریاں انہوں نے قابو کر لی۔ واپس آئے کہ انہوں نے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ایک آدمی اس قافلے میں سے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا، وہاں ہم ایک جگہ ٹھہرے تھے، انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا، ہمارے مہمان نوازی نہیں کی تھی، ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو ہمارے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ میں تب دم کروں گا کہ مجھے اتنی بکریاں دو گے۔ انہوں نے دیں یا رسول اللہ بکریاں، اور امیر نے دم کیا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، وہ بکریاں آپ لے آئے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے اس بات پر، اتنے ان کے اس مطالبے پر، اور یعنی آپ کے خیال میں انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا درست کیا تھا، کیونکہ ان کا جو رویہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کیا تھا، ان کا علاج کیا تھا، ٹھیک کیا تھا۔ بکریاں لے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، خاصے کھلکھلا کر ہنسے اور فرمایا بڑا اچھا کیا ہے، بکریاں لائے ہو، میرا بھی ان بکریوں میں حصہ کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں تھیں اپنے غلاموں کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ اگر پڑھ کے دم کر دیں بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں اسم اعظم بھی پایا جاتا ہے، وہ اسم اعظم جس کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جائے تو دعا منظور ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، وہ اسی فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے لیے مشائخ نے دو طریقے لکھے ہیں۔ زندگی میں ہم محتاج لوگ ہیں، ہم نے بہرحال رب سے مانگنا ہوتا ہے، اور رب نے یہی وسیلے پیدا کیے ہیں دعائیں منظور کرنے کے، اس لیے مشائخ نے دو معمولات لکھے ہیں، ان کے سورۃ فاتحہ کے دو معمولات لکھے ہیں۔ وہ معمولات میں آپ کو بتا دوں، آپ کی زندگی میں بھی کام آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، مشائخ نے بتایا ہے کہ نوچندی اتوار جو ہوتا ہے، یعنی چاند چڑھنے کے بعد پہلا اتوار، اس میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پھر روزانہ اسی طرح پڑھتے رہیں، اور ہر دن 10 کم کرتے جائیں۔ پہلے دن 70 پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد پھر 10 کم کریں، یعنی دوسرے دن 60 پڑھنی ہے، پھر 50 دفعہ، پھر 40 دفعہ، اس طرح ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے یہ کورس۔ تو ایک ہفتے کے بعد دعا کریں، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، یہ ایک ہفتے کے بعد دعا کریں، اللہ پاک وہ مراد آپ کی پوری کرے گا۔ اس سے بھی زیادہ مجرب ایک اور عمل اسی سورۃ فاتحہ کا مشائخ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اس کی میم کو الحمد کے ساتھ ملا دیا جائے۔ میم کو جب الحمد کے ساتھ ملایا جائے گا تو الحمد کا الف جو ہے یہ بیچ سے حذف ہو جائے گا، جس طرح الرحمن کا الف ہے
مثلاً الحمدللہ رب العالمین، یہاں اگر ہم وقف کریں گے تو الرحمن الرحیم پڑھیں گے، لیکن اگر وقف نہیں کریں گے تو رب العالمین الرحمن الرحیم ہوگا، پھر وہ الف بھی سے حذف ہو جاتا ہے۔ یہ الحمد کا الف بھی اسی قسم کا ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو اس کے ساتھ ملائیں گے الف بھی سے حذف ہو جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح ہو جائے گا۔ یہ مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ صبح کی سنتوں کے بعد 41 دفعہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، الحمد کے ساتھ ملا کے 41 دفعہ پڑھے، 40 دن اس طرح کرے، 40 دن کے بعد دعا کرے، اللہ پاک اس کی جو بھی مراد ہوگی پوری فرمائے گا۔ اور وہ جو پہلا عمل میں نے بتایا ہے آپ کو، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 1 ہفتہ کرے، اس میں یہ میم کو لام کے ساتھ نہیں ملانا ہے، وہ آپ معمول کے مطابق ہی جو 70 دفعہ پڑھنے والی ہے، وہ اس میں میم کو الحمد کی لام کے ساتھ ملانا شرط نہیں ہے، عام معمول کے مطابق پڑھنا ہے، 70 دفعہ پڑھنا ہے اور 1 ہفتہ پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے کہ 1 ہفتہ کرے یہ عمل، یہ کورس پورا ہوگا، 1 مہینہ انتظار کرے، اگر 1 مہینے میں کام ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، ہو گیا، اگر نہیں ہوا ہے تو دوسرے مہینے میں پھر اسی طرح کرے، اگر پھر بھی نہیں ہوا ہے تیسرے مہینے میں پھر اس طرح کرے، تیسرے مہینے کے بعد انشاءاللہ یقینی طور پر اس کا کام ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ انعامات ہیں اللہ پاک کے، جو اللہ پاک نے ہم کو اپنے کلام کی شکل میں عطا فرمائے ہیں۔ یہ تو دنیاوی مسائل کے لیے ہیں، اور آخرت کے لیے بھی سب سے بڑا ذخیرہ یہی اللہ کا کلام ہے، اور خاص طور پر سورہ ملک یہ خصوصی اہمیت رکھتی ہے، اس کا نام ہی منجیہ اور منجیہ ہے، یعنی نجات دینے والی۔ جو اس کو پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی طرف قبر میں عذاب پیش قدمی کرتا ہے تو یہ ایک پرندے کی طرح اس پر اپنے پر پھیلا دیتی ہے اور اس کو ہر طرف سے احاطہ کر لیتی ہے، ہر طرف سے اس کو گھیر لیتی ہے، عذاب الہی کو قریب آنے ہی نہیں دیتی ہے۔ اس لیے یہ منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے، اس کو ضرور پڑھا کرو۔ تو کثرت سے پڑھنی چاہیے، سورۃ ملک بھی، سورۃ فاتحہ بھی، اور بھی سارا قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں ان کو اس کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور اگر ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو اس کی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم نے قرآن شریف ختم کیا ہے، اور بھی مختلف مسجدوں میں جگہ جگہ ختم ہو رہا ہے، عالم اسلام میں تیرے اس کلام کو کثرت سے پڑھا گیا۔ باری تعالیٰ جہاں جہاں یہ پڑھا گیا ہے ان سب کا پڑھنا قبول فرما، منظور فرما۔ جنہوں نے سنا ہے رب العالمین ان کا سننا قبول فرما اور ان کا سننا منظور فرما۔ رب العالمین جن لوگوں نے کسی اور طریقے سے تعاون کیا